نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخلقها أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں اتنی برکت عطا فرمائی. ایک نیا بہار کا موسم رمضان المبارک ہم کو ملا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ہماری عمر کے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے ہیں جو ہم سے کم عمر تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم سے اچھی طاقتوں والے صحت والے رخصت ہو گئے، ہم سے اچھے مال و دولت والے رخصت ہو گئے. اللہ نے چانس ہماری زندگی کا ایک موقع دیا کہ یہ رمضان مبارک ہماری زندگی میں آیا. اس کی بھرپور ہمیں قدر کرنی چاہیے. رمضان کی قدر یہ ہے، اس کی اہم عبادتوں میں ایک عبادت وہ روزوں کا رکھنا ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے سارے عمل کل عمل ابن آدم لہو، جتنے بندہ عمل کرتا ہے اس عمل کا بنی آدم کے ہر عمل کا اظہار ہو سکتا ہے. نظر آئے گا وہ کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ شخص حج کو جا رہا ہے، یہ شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. سب نیکیاں ایسی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں اظہار ہوگا. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے وہ اتنا مخفی رہتا ہے کہ بندے کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے. روزے سے ہیں یا نہیں یہ اس روزے دار کو صائم کو معلوم ہوگا اور اللہ کو معلوم ہوگا. تو یہ عمل بینہ و بین اللہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں بالکل مخفی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اجر و ثواب بھی میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا. آپ علیہ السلام کی حدیثوں کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے بلا کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر زندگی بھر اگر روزے رہتے رہے وہ ایک رمضان کے روزے کا ثواب پانے کے لیے تو زندگی بھر کے روزے بھی اس ایک فرض اور رمضان کے روزے کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے. اتنا بڑا مقام روزوں کا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں تو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن رمضان اور روزے کے آداب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا. بہت سے شب دار وہ ہیں جو رات میں جاگتے ہیں لیکن جاگنے کے آداب اور اس کے جو سنن اور مستحبات ہیں اس کا لحاظ نہیں کرتے تو ان کو صرف جاگنے کے علاوہ کوئی اور اجر و ثواب نہیں ملتا. تو یہاں اس حدیث کے ذیل میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو روزہ تو رہ رہے ہیں لیکن ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ خالی ہم بھوکے رہ رہے ہیں اور اجر و ثواب نام اعمال میں کچھ نہ لکھا جا رہا ہو. یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے. ایک تو دنیا کی تکلیف اٹھا ہی رہے ہیں آپ کہ رات میں اٹھے جاگے کھانا کھائے پھر دن بھر نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے اور شام کو افطار کر رہے ہیں. یہ دنیا کی مشقت الگ ہے لیکن آداب کی رعایت نہیں کرے اس وجہ سے اجر و ثواب بھی نہیں مل رہے. تو دنیا اور صرف دنیا اور آخرہ ہو گیا، دنیا کا بھی نقصان ہو گیا اور آخرت کا بھی لاس کر لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ آداب ہمارے جھوٹ تو نہیں جا رہے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال کی طرح، یعنی جیسے ڈھال سے آدمی دشمن سے بچتا ہے ایسے روزے سے شیطان اور شیطان کے وار سے انسان بچ سکتا ہے. ما لم یفتحھا، جب تک کہ وہ خود اس کو نہ توڑے. اپنی ہی ڈھال خود توڑ لے تو پھر اب اس کا روزہ اس کو گناہوں سے نہیں بچائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، وہ ڈھال کیسے خراب ہو جاتی ہے اور شیطان کے وار سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ
روزہ خراب ہو جاتا ہے جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے۔ آدمی فرصت میں ہے تو بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وہ بات جو کسی کے پیٹھ کے پیچھے بولی جائے وہ سب غیبت ہے۔ حدیث میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ برائی جو ہم بول رہے ہیں کسی کی پیٹھ کے پیچھے وہ ان کے اندر خود ہوتی ہے تبھی ہم بولتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص میں برائی ہے اور وہ برائی کو بیٹھ کر اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ خرابی نہیں ہے تب بول رہے ہیں تو تہمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں روحانی طور پر۔ ایک ہے فتوے کے طور پر ٹوٹنا کھانے پینے سے، آدمی کچھ کھا لے تو جان بوجھ کر کچھ کھا لیا، جان بوجھ کر کوئی پی لیا، جان بوجھ کر اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر لیے، تو یہ ظاہری روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور باطنی اور روحانی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، کسی کی غیبت کے کرنے کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزے میں بیٹھ کر وہ کچھ باتیں کرنے لگے، باتوں میں ان لوگوں سے غیبتیں شروع ہو گئی، تو کچھ دیر جانے کے بعد ان لوگوں کو روزہ لگنے لگا، تکلیف محسوس ہونے لگی، اتنی شدید تکلیف ہو گئی کہ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ آپ ہم کو اجازت دے دیں کہ ہم آج کا روزہ توڑ دینا چاہتے ہیں، افطار کر لینا چاہتے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ایک مرتبہ سن کر خاموش رہے، پھر دوبارہ سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں کو بلاؤ، اور پھر ایک برتن آپ علیہ السلام نے منگوایا۔ صحابہ حیرت میں ہیں کہ یہ لوگ بھوک کی شدت میں ہیں، آپ برتن منگا رہے ہیں، اور آپ نے کہا اس میں قے کرو۔ یہ بالکل عقل سے اوپر کی بات تھی کہ آدمی کو قے اس وقت میں ہوتی ہے جب کہ پیٹ بھرا ہوا ہو، اضافی کھانا ہو، ایسے وقت میں قے ہو سکتی ہے۔ جب شدت بھوک ہو اور بھوک محسوس ہو رہی ہے اس وقت میں قے کا معنی ہی کچھ نہیں، لیکن حضور علیہ السلام دکھانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات امثال کے ذریعے سے مثالی دنیا کے اندر بھی وہ دنیا کے اجر و ثواب کا کبھی کبھی اظہار فرما دیتے ہیں کہ اس عالم کی کچھ باتیں اس عالم پر کبھی کبھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ عادت ایسی نہیں ہے، وہ سب بیٹھ کی باتیں ہیں کہ روزے پر کیا ملے گا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہوگا۔ جھوٹ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے آدمی سے بہت سخت بدبو آتی ہے اور وہ فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، تو کبھی کبھی جھوٹے آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی سچ میں دنیا کی مثالی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جھوٹ کے منہ سے بدبو ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ کبھی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی موجودگی میں یہ ساری باتیں اکثر ہوا کرتی، تو حضور علیہ السلام کے سامنے یہ دو عورتیں آئیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کو روزہ توڑنے کی اجازت دے دیجیے، برداشت نہیں ہو رہا، روزہ نہیں رکھ پائیں گے ہم۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ایک برتن منگایا اور یہ کہا کہ اس میں قے کرو، تو ایک نے قے کیا، آدھا برتن بھر گیا، دوسرے نے قے کیا، آدھا برتن بھر گیا، اور اس برتن کے اندر گوشت کے ٹکڑے، خون کے ٹکڑے ایسے نکلے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دکھایا اور دکھا کر یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے حلال گوشت سے تو احتیاط کی روزے میں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے تو احتیاط کی، لیکن حرام گوشت جو غیبت ہے اس سے انہوں نے احتیاط نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر روزے کی عبادت کو بوجھل کر دیا، ان کے اوپر مشقت والا بنا دیا۔ روزہ ان لوگوں کے لیے ہی مشقت والا ہوتا ہے جو روزہ رہ کر گناہ کرتے ہیں، اور روزہ ان کے لیے کوئی مشقت والا نہیں ہوتا جو نیکیوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کدھر روزہ شروع ہوا کب ختم ہو گیا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جو روزے میں گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو روزہ بہت بھاری نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کبھی کبھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، تو روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔
روحانی طور پر، برکتوں کے طور پر، تقوی کے حاصل ہونے کے اعتبار سے روزہ ان لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ان لوگوں کا نہیں ہوتا جو روزے میں غیبت کرتے ہیں۔ جیسے ہم پانی پینے سے احتیاط کرتے ہیں، ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتارتے، ایسے ہی جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بری باتوں سے، گالیوں سے، بددعاؤں سے، عورتیں ہیں بددعا بھی دیتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہو، تو ان سب سے احتیاط کرنا چاہیے روزے کے اندر۔ ایسی بری باتیں بولنے کی وجہ سے روحانی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا، ظاہری طور پر تو روزہ ہو گیا لیکن باطنی طور پر اثرات کے اعتبار سے روزہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں اس بات کا لحاظ کرنا، عادت بنانا اس بات کی کہ اپنے کام، اپنی باتوں کی نگرانی کرنا کہ میں کیا کیا بولا ہوں، کہیں ایسی بات تو نہیں ہے جو کسی کی برائی ہو پیچھے میں نے کر دی ہو۔ بعض گناہ وہ ہیں جو توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے تاکہ اس شخص سے جا کے معافی نہ مانگ لیں، جس میں ایک غیبت کا گناہ، کسی کی برائی کر لیں اور آپ بیٹھ کے یہاں توبہ کر لیں، آپ تھپا لیں اپنے گالوں کے اوپر، تو آپ کی توبہ نہیں ہو جائے گی جب تک کہ اس شخص کو جا کر نہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کو برائی کر دی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، جب تک یہ نہیں بولیں گے تب تک گناہ معافی نہیں ہوگا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے کتنی سخت بات دیکھی ہے کسی کے پیٹھ کے پیچھے کچھ بولنے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا سود گناہ ہے، بدترین سود کسی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا 6 آداب علماء اور مشائخ نے روزے کی روحانیت کو ختم کرنے اور روزے میں تقویت اور تقوی کو پیدا کرنے کے لیے 6 باتوں کی رعایت کا حکم دیا ہے، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ روزے دار یہ سوچے کہ جیسے کھانے پینے کا روزہ ہے میرا، ایسے ہی میرا غلط زبان استعمال کرنے کا بھی روزہ ہے، احتیاط کرنا کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان پر سے گزر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ان 2 مردوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ان لوگوں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، یعنی بچنے کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں، مشکل کام نہیں تھا، بہت آسان تھا، چاہتے تو بچ جاتے، لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی اور آج عذاب مل رہا ہے۔ ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کرنے کے بعد طہارت دینے کا معمول نہیں تھا، حالانکہ کتنا آسان ہے، آدمی ٹھیلے سے لے لے، مٹی سے لے لے، پتھر سے لے لے، ٹیشو پیپر سے لے لے، کسی سے بھی طہارت دے سکتا ہے، لیکن صرف بہانہ کر کے کہ طہارت توڑ لے رہے اور پیشاب سے نہیں بچ رہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے خطروں سے نہیں بچ رہے، یعنی واش روم میں جا رہے ہیں یا کہیں اور آپ پیشاب کے لیے واش روم وغیرہ یوز کر رہے ہیں، تو اس میں احتیاط نہیں کرتے کہ آیا یہ گندگی میرے جسم کو لگ رہی ہے کہ یہ نہیں لحاظ کرتے۔ یا بعض وہ لوگ جن کے پاس جانور وغیرہ ہوتے ہیں، بکریاں ہیں، بیل ہیں، بھینسیں ہیں، وہ ان کے پیشاب گوبر سے کچھ بھی وہ نہیں کرتے، وہ گرتے رہتا ہے، اس میں سے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو بکریوں کے چرواہے تھے اور ان کے پیشابوں سے بچنے کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ سے ایسے تو امکان نہیں تھا کہ وہ طہارت نہ لیں۔ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ بکریوں کے ریوڑوں کے پالنے والے تھے اور ان کے پیشاب وغیرہ گرتے تھے، اس کا احتیاط نہیں کرتے، تو وہ صحابی ہونے کے باوجود ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو دوسرے آپ نے فرمایا کہ یہ جو دوسری خبر ہے وہ اس میں اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دوسروں کی چغلیاں کرتا تھا، یہ غیبتیں کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، روزوں میں ہم روزے کاٹنے کے لیے بسا اوقات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جھوٹ بول لیتے رہتے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑتے رہتے ہیں، تہمتیں غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو روزے میں روزے دار کو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میری زبان کا بھی روزہ ہے، جیسے کھانے پینے کا روزہ ہے ایسے میری زبان کا بھی روزہ ہے۔
میرے کان کا بھی روزہ ہے. آپ نے صرف منہ کا روزہ نہیں رکھا ہے, آپ نے کھانے پینے سے نہیں, کان میں گندی چیز سننے کا بھی روزہ رکھا ہوا ہے. خود سے نہیں سننا چاہیے, پہلے گانے سن رہے ہیں پہلے ہی کی طرح, فلموں کی اسٹوریاں سن رہے ہیں پہلے کی طرح پہلے کی جو باتیں چل رہی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ روزے میں پہلے دیکھنے کو یہ ملتا تھا, رمضان آ رہا تو لوگ ٹیویاں کپڑوں میں لپیٹ کے اوپر سچوں پر رکھ دیا کرتے تھے, اور اس کو دیکھتے بھی نہیں تھے, سنتے بھی نہیں تھے, احتیاط کیا کرتے تھے. اب لیکن سب کے جیبوں میں ٹیویاں آ گئی ہیں اور سب کے جیبوں کے اندر تھیٹریں آ گئی ہیں, تو اب بند کرنا, اس کو آف کرنا کہاں, بہت مشکل ہو جائے گا. جہاں اس کی اچھائیاں ہیں وہاں اس کی خرابیاں بھی ہیں موبائلوں کی, اور اس کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ اس کی گندگیاں. میں موبائل رکھنے والوں سے یعنی مجھے بھی کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے اس بات کو کہ اس کا لاک ہی نہیں رہنا چاہیے. لاک وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس میں کچھ چھپ چھپ کے کچھ کر رہے ہیں, خاص طور پر اپنے چھوٹوں سے. تو بڑے کو تو ہو سکتا ہے بعض اس میں فائدے ہوں جو محفوظ آپ رکھنا چاہتے ہیں مخفی طور پر, لیکن چھوٹے بچوں کو جب موبائل دیں تو ان کو یہ تاکید کرنا کہ بھائی تمہارے فون تو دے رہے ہیں لیکن تم فون پر لاک نہیں رکھو گے, ہم جب چاہے تمہارا فون چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اگر اس طرح سے رکھیں تو ہو سکتا ہے کچھ اس میں تخفیف آئے, استعمال کرنے والا ذرا محتاط ہو کر استعمال کرے کہ کسی بھی وقت میرے بڑے دیکھ سکتے ہیں. البتہ میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں, کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے, ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے, ہمارے اعضائے بدن کا بھی روزہ ہے کہ ہم ادھر ادھر یہ وہ چیزیں نہیں پکڑ سکتے حلال, حتیٰ کہ حلال بیوی ہماری اپنی ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے شہوت کے ساتھ میں. دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے, برائی کی طرف نہیں جا سکتے, تھیٹر کی طرف نہیں جا سکتے, گناہ کے کام کی طرف نہیں جا سکتے. ایسے ہی میرے بھائیوں حلال روز حلال چیز سے افطار کرنا یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. روزہ تو بہت اچھا رکھتے ہیں ہم لوگ, لیکن افطار کے وقت میں جہاں اچھی افطاری مل رہی ہے چاہے وہ کیسی بھی ہو, ہم پہنچ کے وہاں افطار کر لیتے ہیں. اس سے احتیاط کرنا چاہیے. بہت مشقت سے بہت قیمتی آپ روزہ رکھ رہے ہیں, بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے. ذری غفلت ہوئی ہماری اور ہم کھانے میں احتیاط نہیں کرے اور کوئی حرام مال سے ہمارا افطار ہو گیا, سارا اجر و ثواب خراب ہو گیا. کوفہ کے اندر اللہ والوں کی ایک جماعت تھی, تو ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت مستجاب الدعوات تھے, جو دعا کرتے قبول ہو جاتے. تو کوفہ میں کوئی ظالم بادشاہ حکمراں آ ہی نہیں سک رہا تھا, کوئی آتا تو یہ لوگ بدعا کر دیتے, وہ ختم ہو جاتا. حجاج جب وہاں پر اس کو مسلط کیا گیا اور گورنر بنایا گیا تو اس نے پہلی ہوشیاری یہ کی کہ جتنے وہ اللہ والے تھے ان سب کو دعوت دی اور کھانا کھلایا. جب دعوت ہوگی تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بددعا سے محفوظ ہو گیا اس لیے کہ میں نے تم کو حرام کھلا دیا ہے, اب تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی, یہ یقین ہو گیا مجھے. تو میرے بھائیوں ہم روزہ رہتے ہیں بسا اوقات, لیکن دن بھر کے کام میں یعنی ہمارے کاروبار میں کوئی حرام تھا, جھوٹ بول کر کچھ کما لیے ہوئے ہیں, اس کے جا کے افطاری لا لیے ہیں, چوری کے پیسوں کے جا کے افطاری لا لیے ہیں, ملاوٹ کے پیسوں کی جا کے افطاری لا لیے. بہت اچھی حدیث کھا رہے ہیں آپ لیکن وہ روزے کو غارت کرنے والی ہے. بہت اچھے ڈشز بنا کے کھا رہے ہیں آپ لیکن وہ غلط مال تھا, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اجر و ثواب روحانیت روزے کی ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں یہ آداب ہیں روزے کے, ان آداب کے ساتھ روزہ رہیں گے تو پھر روزے کی وجہ سے دل کے اندر قرآنیت پیدا ہوگی, تقویٰ پیدا ہوگا, اللہ کا استحضار جو تقوی روزے کا مقصد ہے. قرآن شریف میں جو کہا گیا ہے لعلکم تتقون, روزے اس لیے فرض کیے گئے تم متقی بن جاؤ. تو یہاں تقوی کا مطلب یہ ہے ہمیشہ کا اللہ کا استحضار پیدا ہو جانا. جیسے روزے میں استحضار رہتا, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ تو ہمیشہ ذہن میں ہے کہ ہم روزے سے, اگر مثال کے طور پر یہاں کھجور بانٹ دی جائے تو کوئی بھی ایک بھی شخص منہ میں نہیں ڈالے گا, چاہے وہ کہیں چھپ کر ہی پورے اوپر فلور پہ ہو یا نیچے اس میں ہو, کہیں بھی ایک بھی کھجور منہ میں نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ استحضار ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ میرے اللہ ہیں. یہ ہے روزے کا تقویٰ, اور یہ پیدا کرنا مقصود ہے زندگی کے پورے لمحوں میں, سال کے پورے مہینوں کے اندر یہ پیدا کرنے کے لیے یہ روزے دیے گئے ہیں.
تو یہ تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے ان 6 چیزوں کی، 6 آداب کی رعایت کی وجہ سے۔ جیسے کھانے پینے سے بچنا ہے، جیسے عورتوں سے تعلق سے بچنا ہے، ایسے ہی زبان کے غلط استعمال سے بچنا، نگاہوں کے غلط استعمال سے بچنا، چھوڑ دینا کچھ دن، یا آنکھوں کو غلط استعمال کرنے سے بچنا، کانوں کو غلط استعمال کرنے سے بچنا، ہاتھ پیر کے غلط استعمال کرنے سے بچنا، دل میں برے خیالات کے آنے سے بچنا بالقصد۔ اگر کوئی آ جا رہے ہیں خیالات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ دل میں خیالات آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گرفت بھی نہیں کرتے۔ دل میں کوئی خیال آ گیا تو اللہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن اس خیالات کو رمضان کے موقع پر نکالتے رہنا چاہیے۔ دل میں خیال آیا فوراً نکال دینا، جیسے رمضان نماز میں خیالات آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، کچھ خیال آتا ہے تو طریقہ یہ ہے اس کا کہ فوراً پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، پھر یہ سوچنا کہ میں نماز میں ہوں، پھر قرات کی طرف توجہ دینا، اس میں آنے والی اگر معنی مفہوم سمجھ میں آ رہا اس پر توجہ دینا۔ جیسے رمضان میں دل میں نماز میں دل میں آنے والا خیالات کو نکالتے رہتے ہیں، ایسے ہی روزے کے اندر دن بھر دل میں اگر کوئی برا خیال آ رہا ہے تو اس کو نکالتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے روزوں کو ڈھال بنائیں، ہم اپنے روزوں کو شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ اور گناہوں سے بچاؤ کا سامان بنائیں، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا